السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آپ میرے چینل پہ آئے گئے ہو تو سبسکرائب کر دو۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 41۔ اگر اپنے ناول کا وہ آپ کو بتاؤں نا کہ کتنی ایپیسوڈیں رہ گئی ہیں، تو آج میں نے اندازہ لگایا تھا، ابھی تو میرے ناول کے 5 پارٹ میں سے 2 پارٹ اینڈ ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم تیسرا پارٹ سٹارٹ کر چکے ہیں، ابھی 3 پارٹس باقی ہیں۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں انایا اور ناول کی سٹوری سٹارٹ کریں، تو بھائی میں نے کہانی لکھی ہے، مجھے پتہ ہے کہ ان کی سٹوری کب سٹارٹ کرنی، تو آپ لوگ تھوڑا سا صبر کرو، صبر سے کام لو، اور انشاءاللہ پتہ ہے کیا، ایک سٹوری کو نا پراپر لائن دینے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے میں مکرش اور زراور کی سٹوری کو ذرا سائڈ لگا کر پھر اس کی سٹوری سٹارٹ کروں گی۔ لیکن آپ لوگ جس طرح سے بار بار کہہ رہے ہو نا، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو لانا ہی پڑے گا، اور تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کو مل جائے گا۔ باقی میں روز آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں کیا گفٹ ہے کیا گفٹ ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ چھوٹو سا گفٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، جو کہ 10K کمپلیٹ ہونے پر آئے گا۔ 1800 صرف سبسکرائب باقی رہ گئے ہیں 10,000 ہونے میں، تو آپ لوگ جلدی سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرو، اپنے دوستوں کو کہو، اپنے باقی گھر والوں کے جتنے بھی فون ہیں سب سے سبسکرائب کر لو چینل کو، تاکہ میں جلدی وہ آپ کے لیے آپ کا سرپرائز گفٹ لے کر آؤں۔ ایک بات کلیئر کر کے بتا رہی ہوں کہ بہت بڑا سرپرائز گفٹ نہیں ہے، چھوٹو سا ہے لیکن پیارا سا ہے، آپ کو اچھا لگے گا۔ تو اب یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے، لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ تو ہاں، کچھ کل کمنٹس آیا تھا ایک کہ آپ اپنی بات ادھوری چھوڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم بعد میں بات کریں گے، اور ایپیسوڈ پڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، تو آپ بتاتی نہیں ہیں کہ بعد میں بات کب کریں گے۔ تو بعد میں جب لائیو آؤں گی تبھی، مطلب میری بکواس آپ کو پتہ ہے کہ کب شروع ہوتی ہے، جب میں لائیو آتی ہوں۔ تو لائیو کب آؤں گی؟ جب یہ ناول ختم ہو جائے گا، میں ہر ناول کے اینڈ پہ لائیو آتی ہوں، تو اپنی جو میں ادھوری باتیں چھوڑتی ہوں نا، وہ میں ساری لائیو آ کے کروں گی۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ زان عشقم، قسط نمبر 41، تحریر عریج شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو زراور ابھی تک خمار آلود نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا، وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اس سے نظریں چراتے ہوئے اس کا ارادہ یہاں سے نکلنے کا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اذان شروع ہونے والی تھی، اور یہاں رکنے کا مطلب تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا، اس کے بعد وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے، اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ زراور نے اس کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی مرضی سے بھی نہیں ہوا تھا۔ آج اس سب میں کہیں نہ کہیں زراور اسے بہت بڑی مصیبت میں ڈال گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ نگاہیں جھکائے ایسے ہی اس کے ساتھ اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھنے لگی تو زراور نے اسے ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں بھاگنے کی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ آج مجھے تم اس سوال کا جواب دو۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا پوچھنے لگا، شاہ جی پلیز مجھے جانے دیں، بہت وقت ہو چکا ہے، تھوڑی دیر میں اذان شروع ہو جائے گی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن میری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ پہلے ہی آپ کی وجہ سے جو گناہ میں کر رہی ہوں نا، اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکتی، تو خدا کے لیے اب آپ اپنی منمانی کر چکے ہیں تو بہتر ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ بے حد غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم ہر چیز کو اتنا اوور کیوں لیتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے
میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ تاکہ تمہیں اپنی محبت پر یقین دلا سکوں، لیکن تمہاری سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی ہے۔ کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں تمہیں؟ جواب دو مجھے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کروں گا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں سب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تمہیں اکیلے دینے پڑیں گے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں سب کے بیچ اکیلا چھوڑ دوں گا؟ اب تو یقین کرو مجھ پر، کل رات ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ آج نہیں تو کل ہونا ہی تھا، اور میں تمہیں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا، جسے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ لیکن میں تم سے بس اتنا کہتا ہوں، اپنے دماغ سے ہر بری سوچ کو نکال دو۔ جب تک ذراور تمہارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میں دوں گا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے ماتھے پر پیار کرتا اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ جو کب سے نظریں جھکائے ہوئے تھی اچانک اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی شاہ جی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اسی سے اس کی شکایت کر رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں بینچ لیا۔ میری محبتوں کے سامنے تمہاری ہر ناراضگی ہار جائے گی۔ ہار نہ گئی تو کہنا، اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ مکرش کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، وہ ابھی تک اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور بوسہ دیتا آہستہ سے اس سے الگ ہوا تھا۔ کیا یاد کرو گی بیوی، آج تمہیں تمہارے شوہر کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہوگا۔ اب تم مجھے اتنا پیار دے چکی ہو تو میرا بھی فرض ہے نا تمہارے بیویوں والے نخرے اٹھانے کا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ فریش ہو کر اس کا ارادہ نیچے جا کر اس کے لیے کچھ بنانے کا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی ان دونوں کے بیچ میں ہوا تھا وہ سب کچھ بہت جلد بازی میں ہوا تھا، لیکن اس کی بات کو یاد کرتے ہوئے اس کے چہرے پر پھر سے دلکش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اتنی فکر تو اسے اپنی بیویوں کی نہیں تھی جتنی کہ اسے تھی۔ اس کے زیادہ تر سوال اس کی بیویوں کے ریلیٹڈ ہوتے تھے، اور کل رات جب وہ غربت کے حسین لمحے گزار رہے تھے تب بھی اس کا سوال اس کی بیویوں کے بارے میں ہی تھا، جبکہ جن کے وجود سے وہ خود انجان تھا۔ اس نے اس کے بیوی والے مذاق کو ضرورت سے زیادہ سیریسلی لے لیا تھا، اور اب اس کا مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اسے جلد ہی سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اس کے لیے ناشتہ بنانا شروع کیا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ وہ خوشی سے بھرپور آواز کے ساتھ اسے دادا جان کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو، اور ہماری پوتی کیسی ہے؟ تم اسے حویلی کب تک لانے والے ہو؟ دیکھو مکرش، کل جو کچھ بھی ہوا وہ کم نہیں تھا۔ ہمیں تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ تو تمہارے گارڈ سے ہمیں خبر ملی، ورنہ تم تو ہمیں کچھ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ کیسے ہو تم، اور ہماری پوتی کیسی ہے؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ بے حد فکر مند تھے۔ پیارے دادا جان، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور ویسے بھی اب تو ہم آ ہی رہے ہیں نا آپ کے پاس، تو آپ خود دیکھ لیجئے گا اسے۔ اس نے جیسے ان کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ انائش کو لے کر حویلی آ رہا تھا، یہ بات کوئی چھوٹی سی تو نہ تھی۔ کیا کہا تم نے مکرش؟ کیا تم انائش کو یہاں لا رہے ہو؟ کیا وہ راضی ہو گئی ہے یہاں آنے پر؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ایک بار پھر سے کہو تاکہ ہماری سماعتوں کو یقین آ جائے۔ وہ بے یقینی سے بولے تھے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔
ان کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے مکرش بھی دلکشی سے مسکرایا۔ جی دادا جان، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہم جلد وہاں آئیں گے۔ انائش سب جان چکی ہے۔ فیضان ملک نے اپنے ساتھ ساتھ اس کے جھوٹے ماں باپ کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے، اور اب میرا نہیں خیال کہ وہ انکار کرے گی۔ میں اسے جلد ہی لے کر آؤں گا، بلکہ آج ہی اس سے بات کروں گا، اس نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ کل ان دونوں میں جو کچھ بھی ہوا تھا، اس سے وہ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ انائش اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی ہے، تو یقیناً اسے اس کے ماں باپ کی حقیقت کا اندازہ بھی ہو چکا ہوگا، اور اب وہ اسے حویلی بھی لے کر آ جائے گا تو وہ اعتراض نہیں کرے گی، لیکن ایسا صرف اسی کو لگ رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اماں اسے صبح صبح اپنے ساتھ زبردستی لے کر آئی۔ اس نے بہت کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہاں نہیں آنا چاہتی، لیکن اماں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ مجبور ہو کر اسے یہاں آنا پڑا، اور اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زراور کا ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ آج اس کے کمرے میں جانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ باہر سب کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ ہی خوش نظر آ رہا تھا، اور بات ساری ہی ملازمہ وقفے وقفے سے کہہ چکی تھی۔ وہ کسی کو کیا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ اپنی جیت کو اتنی خوشی سے سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جب زرشے اور باقی ملازموں نے ناشتہ لگانا شروع کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا اپنا کام کر رہی تھی، جبکہ زراور بھی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ آج ہم زرشے کے ہاتھ کا ناشتہ کریں گے، ہم نے بہت تعریف سنی ہے زرشے کی۔ اچانک بابا جان کے کہنے پر سب انہیں دیکھنے لگے۔ ہاں بابا جان، کیوں نہیں؟ زرشے بابا جان کے لیے ناشتہ لگاؤ۔ اس نے زرشے کو فوراً اشارہ کیا تھا، جس پر وہ الرٹ ہوتے ہوئے ان کے لیے ناشتہ لگانے لگی، اور پہلے ہی نوالے کے ساتھ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ زراور کے والد نے یوں کھانے کے معاملے میں کسی سے کچھ کہا ہو۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے، اس کے لیے تو آپ کے لیے انعام بھی بنتا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے 5000 کا نوٹ نکالتے ہوئے اسے دیا تھا، جس پر وہ کبھی اپنی ماں کو تو کبھی زراور کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی ماں کے چہرے پر اپنی بیٹی کی تعریف سن کر خوشی آ گئی تھی، جبکہ زراور اسے اشارے سے پیسے لینے کا کہہ رہا تھا۔ گھر کے نوکر کو اتنی اہمیت ملتے دیکھ چاچی بیگم تو حیرانگی سے ان کو دیکھنے لگی۔ زرشے نے ہچکچاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے نوٹ تھاما تو وہ نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے دعائیں دینے لگے۔ کچھ تو الگ تھا آج ان کے انداز میں، جسے وہ محسوس کر رہی تھی، لیکن کیا یہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی، جبکہ زراور کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ "آئی لو یو بابا"، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا، تو بابا نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ سامنے بیٹھے تایا جان کسی بھی طرح کا ایکسپریشن دیے بنا اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جیسے اس ماحول سے ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ "تھینک یو سو مچ بابا"،
مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ یہ سب کچھ اتنی جلدی کر لیں گے۔ میں تو بہت پریشان تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن تھینک یو سو مچ، آپ نے میری محبت کو سمجھا۔ وہ بہت خوشی سے ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کل اتنے بڑے جھگڑے کے بعد اسے نہیں لگا تھا کہ بابا کبھی بھی راضی ہوں گے، اور وہ بھی ایک ملازم کی بیٹی سے شادی پر۔ وہ خوش تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن پھر بھی تایا کے چہرے پر کسی طرح کی رونق نہ تھی۔ لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ لوگ اس کی محبت کو قبول کر چکے تھے۔ وہ 2 دن پہلے تایا ابو اور بابا جان کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اسے بہت باتیں سننے کو ملی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی خاموشی سے وہ باتیں سنتا رہا۔ بابا جان تو اس سے باقاعدہ ناراض ہو گئے تھے، لیکن نہ جانے آج کیا ہوا کہ وہ خود ہی اس کی محبت کو قبولیت کا شرف بخش گئے۔ جہاں میرا بچہ خوش ہے، وہیں میں خوش ہوں۔ بس مجھے اپنے بیٹوں کی خوشیاں عزیز ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا، جبکہ تایا جان وہیں بیٹھے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو پھر بتائیں، آپ زری کی رخصتی کی بات کب کریں گے؟ کب اسے لے کر آئیں گے اس حویلی میں میری دلہن بنا کر؟ وہ بے حد خوشی سے ان سے پوچھنے لگا۔ صبر سے کام لو لڑکے، اس طرح اچانک اگر ہم تمہاری بارات لے کر ان کے گھر میں پہنچ گئے تو پورے خاندان میں ہماری تھو تھو ہو جائے گی کہ ایک نوکر کی بیٹی کو تم نے اپنے نکاح میں لے لیا ہے۔ 1000 طرح کے سوال اٹھیں گے اور ہم کس کا منہ بند کریں گے؟ اسی لیے تھوڑا صبر کرو۔ کچھ مہینوں میں مکرش کے الیکشن شروع ہو جائیں گے تو کہہ دیں گے کہ ہم نے ایک غریب لڑکی سے شادی کر کے غریبوں کو اہمیت دی ہے، اور مکرش کی ووٹنگ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ فائدہ تو ہمارا ہی ہے، وہ سوچتے ہوئے بولے، جبکہ ان کی بات پر زراور سلگ اٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا تایا جان؟ میں نے شادی اپنی مرضی سے اپنی محبت سے کی ہے، اس کی غربت کو دیکھ کر نہیں، اور مکرش بھی کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اپنے چند ووٹس کے لیے وہ میری محبت کا استعمال کبھی نہیں کرے گا، یہ بات آپ جان لیں۔ غصے میں اس کا لہجہ گستاخانہ ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا ثابت کرو گے تم کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا تھا، اور پھر جب یہ بات نہ بنی تو تم نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا؟ پوری بلادری میں ہماری تھو تھو ہوگی۔ اور دادا جان سے کیا کہو گے؟ کیا بتاؤ گے کہ تم نے ایک لڑکی سے زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح کیا ہے؟ مکرش بھی ابا جان کا ہی پوتا تھا۔ وہ بے حد غصے سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے، جبکہ وہ ان کی کوئی بھی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے غصے سے کمرے سے ہی نکل گیا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آئی ایم ریئلی سوری، اینڈ پہ میں نے مکرش کا نام لکھ دیا، اصل میں نے یہاں پر نام دوسرا لکھا ہوا تھا، کیا نام ہے اس کا، مکزم کا۔ خیر، وہ ہم بعد میں سیٹ کر دیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کا سرپرائز جلدی آئے۔ باقی تھینک یو سو مچ، آپ کے ریویوز بہت مزے کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تو سمینا کے مزے کے ہوتے ہیں، اور جس کی میں ایڈریس لگاتی ہوں، مجھے نام بھول گیا، حیا ہیں، حیا تو کافی دن سے نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو ان کے علاوہ جو ہیں کوئین، سدرا، ابھی مجھے نام بھول گئے۔ میں صبح جب دیکھ رہی تھی نا، سب کے لائک کر رہی تھی، تب میں نے سوچا تھا آج سب کے نام لوں گی، تو آپ مجھے پھر سے بھول گئے، لیکن کوئی بات نہیں، کل لے لوں گی۔ لیکن سب سے زیادہ جو کہ اس ناول کے ریلیٹڈ لوگ کرتے ہیں ریویوز، وہ مجھے زیادہ خوشی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرا ناول فیس بک پہ آ رہا ہے نا، تو وہاں فیس بک کے کمنٹس کے دوران بھی بہت سارے کمنٹس آ جاتے ہیں، پڑھ لیتی ہوں، انٹرٹینمنٹ تھوڑی سی ہو جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے اتنے سارے کمنٹس، اتنے سارے لائکس دے کر۔ تو یہاں پر جو مسئلہ ہے نا، وہ یہاں پر ایک تو آپ لوگ وہاں پر جا کے ریویو دیتے ہو، تو جو فیس بک والوں کا وہ ہلچل ہوتی ہے نا، تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، میں چاہتی ہوں یہ ہلچل بنی رہے۔
اور جب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے یوٹیوب کے ریڈر ہو تو وہاں پر جا کے ریویو دو، تب تو مجھے اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یوٹیوب والے کوئی گروپ کا سسٹم ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں ہے، کیونکہ مجھے بس چینل بنا کر اپلوڈنگ آ گئی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں تو یوٹیوب پہ آتی ہوتی تھی اپنے ڈرامے دیکھنے کے لیے یا اپنا کوئی سانگ سننے کے لیے، نعتیں سننے کے لیے، میں تو اسی کام کے لیے آتی تھی، کبھی پوسٹنگ کروں گی، کبھی کوئی چینل بناؤں گی، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ تو بس تو مجھے مزہ آتا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کے ریویوز پڑھ کے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تو تب تک کے لیے اجازت دیں مجھے۔ اور جن لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ انسٹاگرام کا لنک دیں، تو یار پتہ نہیں انسٹاگرام کا لنک کیسے دیتے ہیں، ابھی میں سیکھوں گی، اگر آ گیا تو پھر دے دوں گی، اگر نہیں آیا تو پھر رہنے دو۔ انسٹاگرام کو آپ وہاں پہ انسٹاگرام پہ جاؤ گے اور وہاں پہ areesh.shah.naval لکھو گے تو وہ آپ کو میرا چینل شو ہو جائے گا، چینل نہیں آ رہا ہے، وہ پیج ہی ہوتا ہے یا پروفائل ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ شو ہو جائے گا، اس کا نام بھی عریشہ ناولز ہی ہے۔ تو میرے خیال میں 16K کا ہے، 16,000 اس کے فالوورز ہیں، تو آپ لوگ وہاں پہ جا سکتے ہو۔ آپ لوگوں کے سارے میں جتنے میں بناتے ہو نا آپ لوگ مزے مزے کی کرٹیشنز ایڈٹس، وہ ساری میں وہاں پہ لگاتی ہوں، تو آپ لوگوں کے کوئی بھی مس نہیں ہوتا، فکر نہ کریں۔ جو کہ نہیں میری نظر سے گزرتا، مطلب آپ لوگ ان باکس میں سینڈ کرتے ہو، وہ میں نہیں لگا پاتی، کیونکہ میں بہت کم میسنجر استعمال کرتی ہوں، اگر کروں تو کوئی مجھے ڈاؤن لوڈ کرنا ہی نہیں آتا وہاں سے، تو میں بالکل زیرو ہوں، بہت ہی نکمی ہوں سوشل میڈیا کے معاملے میں۔ تو آہستہ آہستہ سیکھوں گی، کیونکہ ان سب چکروں میں تو میں اب بنی ہوں، میں صرف فیس بک کی حد تک ہی رہتی تھی۔ تو اب ملتے ہیں کل آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے کو دیں اجازت، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔